اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ آپ نے ماہ رجب کی 8، 9 اور 10 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ بالفرض اگر آپ ماہ رجب کی 8، 9 اور 10 تاریخ کو یہ وظیفہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو اس کے علاوہ آپ ماہ رجب کی 26، 23 اور 28 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ماہ شعبان کی 14، 15 اور 16 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے کوئی بھی 3 راتوں میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 26، 23 اور 28 رمضان المبارک کے دن بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور محرم الحرام میں محرم کے پہلے 3 دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر 9، 10 اور 11 محرم الحرام کے دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جتنے بھی دن میں نے آپ کو بتلائے، ان میں سے کوئی بھی 3 دن آپ یہ وظیفہ کر لیں، سارا سال اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ بالخصوص رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے سال میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل پورا سال آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر بچے کو زبانی یاد ہے۔ یہ وظیفہ اگر میری محترم مائیں بہنیں بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جو دن میں نے آپ کو بتلائے، رجب میں نے آپ کو دن بتلائے، اسی طرح ماہ شعبان میں بتلائے، رمضان المبارک میں بتلائے، ماہ محرم کے دن بتلائے، آپ نے کوئی بھی 3 دنوں میں یہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی 3 دن، چاہے رجب میں 3 دن یہ عمل کر لیں، چاہے ماہ شعبان میں 3 دن یہ عمل کر لیں، چاہے رمضان المبارک میں یہ 3 دن عمل کر لیں، یا پھر محرم الحرام میں 3 دن یہ عمل کر لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چاول لینے ہیں، اور کوئی بھی ایک نوٹ لے لیں، 10 کا نوٹ لے لیں، 20 کا لے لیں، 50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، یا اس سے بڑا نوٹ لے لیں۔ جب آپ مٹھی بھر چاول لے لیں اور ساتھ ایک نوٹ لے لیں تو آپ نے علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، تاکہ آپ کا دھیان، آپ کی توجہ مکمل وظیفے کی طرف ہو۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جو تعداد آپ کو بتلائی ہے، آپ نے اسی تعداد کے مطابق سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو چاول آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے اور جو نوٹ آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا ان پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ نوٹ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور جو چاول ہوں گے انہیں آپ نے گھر کی چھت پر یا پھر کسی کھلے میدان میں یا پھر قبرستان میں رکھ دینا ہے، تاکہ ان چاولوں کو چرند پرند کھائیں اور وہ آپ کے رزق کے لیے دعا مانگے۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جس نوٹ پر آپ نے پہلے دن وظیفہ پڑھ کے دم کیا ہوگا اسی نوٹ کو آپ نے دوبارہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور پھر مٹھی بھر چاول آپ نے اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک اور درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے نوٹ پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے اور مٹھی بھر چاولوں پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ نوٹ کو دوبارہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور جو چاول ہوں گے انہیں آپ نے کسی کھلے میدان میں، قبرستان میں یا پھر گھر کی چھت پر رکھ دینا ہے۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اسی نوٹ کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور مٹھی بھر چاول لینے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے پہلے 2 دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، اول آخر درود پاک درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے نوٹ پر بھی دم کر دیں اور جو مٹھی بھر چاول ہوں گے ان پر بھی دم کر دیں۔ مٹھی بھر چاولوں کو گھر کی چھت پر، قبرستان میں یا کسی کھلے میدان میں رکھ لیں اور جو نوٹ ہوگا اس نوٹ کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ کہیں گھر میں اس نوٹ کو سنبھال لیں یا پھر اپنے پرس میں وہ نوٹ رکھ لیں۔ اب اس کی اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے گھر سے سارا رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے جو دن میں نے آپ کو بتلائے، ان میں سے کوئی بھی 3 دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ پھر جب اگلے سال ماہ رجب کا مہینہ آئے تو اسی نوٹ پر آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ بالفرض اگر آپ یہ نوٹ غلطی سے خرچ کر دیتے ہیں تو آپ نیا نوٹ لے سکتے ہیں۔ اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ اس نوٹ کو تو میں نے خرچ کر دیا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ دوستو، اگر نوٹ خرچ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے نیا نوٹ لینا ہے اور وظیفہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ پورے سال میں صرف 1 مرتبہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے اور پورا سال آپ نے اس وظیفے سے فائدہ لینا ہے۔ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی فائدے والا عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔